معزز عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ معارج شروع کرنے والے ہیں۔ المعارج کا مطلب بلندی، سیڑھی، زینہ ہے، یعنی کہ بلندی والی۔ یہ اس میں قریش کے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بنائے ہوئے تھے اور عذاب کی جلدی کر رہے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان جلدی مچانے والوں کو ان کے انجام سے اس سورہ میں خبردار کیا گیا ہے۔ پیغمبر کو ان کے مقابلے میں صبر کی تلقین کی گئی ہے اور انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ جنت حسن عمل کی جزا ہے۔ اس سے محروم کوئی شخص خواہ وہ عرب و عجم کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کے پاس عمل نہیں ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو چلتے ہیں سورہ کی طرف۔ سورہ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یعنی اللہ کی گارنٹی سے، اللہ کی سند سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دو جو رحمان ہے، یعنی شدید محبت کرنے والا ہے اور فوری ضرورت پوری کرنے والا ہے لیکن ایک طرح سے عارضی۔ رحیم جو شدید محبت کرنے والا ہے اور دیر سے ضرورت پوری کرنے والا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے، یعنی پہلی صفت دنیا کے لیے ہے تو دوسری آخرت کے لیے ہے۔ اب چلتے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ مانگا ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کو، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، کیوں نہیں لے آتے عذاب کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عذاب کا مطالبہ اللہ فرماتے ہیں کیا۔ اللہ آگے بتا رہے ہیں آیت نمبر 2 میں، للکافرین لیس لہ دافع۔ یہ عذاب کافروں سے ہرگز دفع نہیں ہو سکے گا، ان سے نہیں ہٹ سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، جو بلندیوں والا رب ہے، اس کی طرف سے۔ تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، الیہ اس کی طرف، فی یوم ایک دن میں، کانا مقدار ہو جس کی مقدار یہ جس کا اندازہ 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے ناپتے اور پھر جلدی مچا دیتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں۔ اس لیے اے پیغمبر تم ان کی باتوں پر یعنی فاصبر صبرا جمیلا، پورے حسن وقار کے ساتھ صبر کرو۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ قیامت کو یا عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، جبکہ ہم اس عذاب کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو عروج والا یا زینوں والا یا بلندیوں والا رب ہے، یہ خدا کی بلندی بارگاہ کی تعبیر ہے۔ اسے مقصود یہ بتانا ہے کہ اس کے فیصلے اس کی شان کے مطابق اور اس کی بارگاہ کے لحاظ سے صادر ہوتے ہیں۔ انہیں یعنی جذباتی اور جو جلد باز انسانوں کے جذبات اور خواہشات اور توقعات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دن بہت بڑے ہوتے ہیں جن کو تم بہت چھوٹا سمجھ کے اور عذاب کی جلدی مچاتے ہو، کیونکہ انسان ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ یعنی تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور پہنچتے ہیں۔ یعنی یہ کس طرح ہے 50,000 سال کا دن؟ یہ امور متشابہات میں سے ہے۔ متشابہ وہ ہوتا ہے جو تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں اور خواب ایک تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح جو آیات متشابہ ہیں یہ بھی تعبیر کی محتاج ہوتی ہیں، یعنی یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جاتی ہیں، جن کی پوری حقیقت ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، لیکن مطلب یہی ہے کہ انہیں خدا کو اپنے پیمانے سے نہیں ناپنا چاہیے۔ اس کی سلطنت میں دن 50,000 سال کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، خوبصورت بہترین صبر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے رویے سے نہ تو دل شکستہ اور مایوس ہوں اور ان کے جواب میں کوئی عاجلانہ قدم آپ نہ اٹھائیں اور نہ اپنے موقف میں کوئی کمزوری پیدا ہونے دیں۔ مختلف صورتوں میں صبر کی ہدایت کے ساتھ ان باتوں کی طرف اشارے بھی فرما دیے ہیں جو صبر کو صبر جمیل بنانے کے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں
यौम तकून उस्समाउ कल मुहली, जिस दिन आसमान तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा। व तकूनुल जिबालु कल ऐन, और पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। यानी अल्लाह फरमाते हैं उस दिन आसमान तेल की तिलछट यानी जैसे लुक होती है जो रोड के ऊपर डाली जाती है, ऐसे जो चिपक जाता है, इतना गर्म होगा और ऐसे जल्द को चिपक जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वला यसअलु हमीमुन हमीमा, उस दिन नहीं काम आएगा कोई जिगरी दोस्त किसी दूसरे जिगरी दोस्त के, जो बसरूनहुम, वो एक दूसरे को देख भी रहे होंगे। यानी आज ये अपने दोस्तों पर तकिया किया बैठे हैं और जैसी सोबत होती है तो वैसा ही यानी असर होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं उस दिन कोई जिगरी दोस्त किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। ये नहीं है कि वो देख नहीं रहे होंगे, जो बसरूनहुम, वो एक दूसरे को देख भी रहे होंगे। यवद्दुल मुजरिम, मुजरिम दिल से चाहेगा, लौ यफ्तदी, काश के बदले में दे डाले, मिन अजाबी यौम इज़िम बेबनी, आज के दिन के अजाब से बचने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्यारा इंसान को होता है वो अपनी औलाद और औलाद में बेटे होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अपने बेटे, व साहिबाती ही, अपनी बीवी, व अखीहे, और अपने भाई, व फसीलती ही लती तुवी, और उसका सारा ख़ानदान और कुंबा जिसने तुवी उसकी परवरिश की, उसकी नशोनुमा की, वो सारा कुछ दे डाले। वमन फिल अर्ज़ जमीअन, और ज़मीन में जो कुछ है वो भी सारे का सारा अपने बदले में दे डाले। सुमा यून जी ही, फिर इससे निजात हो जाए, ये बच जाए। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं ये बच सकता। इन्नहा लज़्ज़ा, इसके लिए भड़कती हुई आग होगी। नज़्ज़ा आता लिशवा, जो इसकी खाल को भून कर राख कर डालेगी। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, जहन्नम हर उस शख्स को अपनी तरफ खींच लेगी जिसने दीन इस्लाम से मुंह मोड़ा होगा और पीठ फेरी होगी। व जामा फ़अउआ, जिसने माल जमा किया होगा और उसको गिन गिन के रखा होगा। यानी ये आज अल्लाह की राह में अपना माल देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कल अपने खूनी रिश्ते भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हर बंदा चाहेगा कि मैं इससे बच जाऊं, मुझे निजात हो जाए, इनका भले जो होता है होने दे। तो अल्लाह फरमाते हैं उस दिन वो देने की कोशिश करेगा लेकिन उससे कुछ भी कबूल नहीं किया होगा। यहाँ माल को गिन गिन के रखता है और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। हालांकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक अंदाजे से उस ज़मीन पर उतारी है, पैदा की है। इसमें अगर मुआशी तौर पर कोई इतना खुशहाल है और कोई इतना बदहाल है, तो जो खुशहाल है वो इस बदहाल का हिस्सा खा रहा है। तो एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने लाजिम और मलजूम दोनों को करार दिया है, जो आका है, जो ग़ुलाम जिनको समझा जाता है, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। तो जो आका है वो गबन करके बैठता है, वो सारा माल अपने पास रखता है और ग़ुलाम से ग़ुलामी तो लेता है लेकिन उसका हक़ अदा नहीं करता। इसलिए इसमें जो अफरात और तफरीत मुआशरे में फैली हुई है, इस वजह से फैली हुई है क्योंकि जो हक़दार हैं उन्हें हक़ नहीं दिया जाता। तो अल्लाह फरमाते हैं ये कोशिश करेगा कि मैं बच जाऊं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं बच सकता। अब अल्लाह फरमाते हैं क्यों नहीं बच सकता, क्योंकि इंसान जो है ना वो वक्ती फ़ायदे को देखता है, जो चीज़ उसके सामने उसे नज़र आ रही है वो उसको तरजीह देता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, बेशक इंसान जल्दबाज पैदा हुआ है। यानी ये इसी तरह जल्दी मचाते रहेंगे, तुम इनकी परवाह ना करो। हकीकत ये है कि इंसान बेसब्रा पैदा हुआ है। वो कैसे, यानी इंसान की फितरत में किसी चीज़ के गलबे की ताबीर है। उस्ताद इमाम के अल्फाज में हांडी में नमक नाकाबिल बर्दाश्त हद तक हो जाए तो कह सकते हैं कि यह हांडी नमक ही से तैयार हुई है। उजलत का दाया, यानी जल्दी का जो जल्दी मचाते हैं, खुद मज़मूम नहीं है और इंसान की फितरत में इसका एक मकाम भी है, लेकिन अगर यह हद से बढ़ जाए तो इसका ज़हूर बेमहल हो तो काबिल मज़म्मत है। यानी अल्लाह फरमाते हैं ठीक है इंसान जल्दबाज है, लेकिन ये जल्दबाजी वैसे बुरी नहीं है, लेकिन इंसान इसकी यानी एक हद होती है, जब वो इंसान हद तोड़ता है तो वो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। तो अल्लाह फरमाते हैं बेशक इंसान जल्दबाज पैदा हुआ है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब इसे कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो ये वावेला करना और शोर मचाना शुरू कर देता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब इसे कोई दौलत मिलती है तो ये अल्लाह की राह में खर्च करने के बजाय कंजूस बन जाता है। इल्लल मुसल्लीन, इससे मुस्तस्ना कौन है, इससे कौन आज़ाद हैं, वो जो नमाज अदा करने वाले हैं सिवाय नमाजियों के। यानी मुसीबत क्या होती है इंसान को
جو تکلیف پہنچتی ہے، اگر وہ صابر شاکر ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک امتحان، ایک سوال ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر میں اس پر یہ مصیبت یا یہ مشکل یا یہ تکلیف ڈال دوں تو اسے کس طرح ہینڈل کرتا ہے۔ بالفرض اس نے شور و غل مچانا شروع کر دیا، ویلا کر دیا کہ میں ہی نظر آتا ہوں، کیا مجھے ہی یہ عذاب ملنا تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یعنی کہ وہ وویلا، شور مچانا، بے صبرا ہو جاتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اگر اسے کوئی خیر مال پہنچا دے تو کیا ہوتا ہے، وہ کنجوس بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں مگر صرف نمازیوں کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کے دیات میں اعتدال اور توازن پیدا کرنے اور شیطان کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز نماز کا اہتمام ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب نمازی کون سے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ دل کیا تو پڑھ لیا، دل نہ کیا تو چھوڑ دیا، نہیں، وہ اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، دوسرے وہ لوگ جو اپنے مالوں میں حق جانتے ہیں، معلوم لوگوں کا، یعنی جس طرح آقا اور غلام جن کو بنایا جاتا ہے، تو کیا آقا اور غلام یعنی اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے مال میں اس کا حق اللہ نے رکھ دیا ہے، تو اگر وہ حق غبن نہ کرے تو دوسرا بھی مفلوج زندگی نہیں بسر کرتا، اس کی بھی بہتر زندگی گزر جاتی ہے۔ وہ جو اپنے مالوں میں معلوم لوگوں کا حق جانتے ہیں، للسائل والمحروم، چاہے مانگنے والے اور محروم لوگوں کا، یعنی جو مانگ رہے ہیں ان کا بھی انہیں حق پتہ ہوتا ہے اور جو محروم ہیں ان کا بھی حق مقرر ہوتا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کو سچ مانتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو سچ ماننے کا مطلب ہے پورا توکل، پورا یقین ہوتا ہے، پھر اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ تھوڑا سا عمل، اس جیسا کہ زوردار بارش ہو اور پھر وہ بارش کافی عرصے کے لیے غائب ہو جائے تو فصلیں سوکھ کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس تھوڑی بارش کی جھڑی کی شکل لگی رہے اور قائم و دائم رہے تو وہ کھیتوں کو سرسبز اور شاداب رکھتی ہے اور فصلوں کو بار آور بھی کرتی رہتی ہے۔ یہی حال نماز کا بھی ہے۔ دین کا جو عام مطالبہ ایک مسلمان سے ہے، اگر وہ اس کو یعنی نماز کو پابندی اور تسلسل کے ساتھ پورا کرے تو اس کے عمل میں جو برکت ہوگی وہ ان لوگوں کے عمل میں نہیں ہوگی جو گاہے گاہے کبھی کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں لیکن پھر اس طرح بھول جاتے ہیں کہ مسجد کی صورت تک نہیں دیکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا ایک مقررہ حصہ رکھا گیا ہے، یعنی وہ شخص جو محروم ہونے کے باوجود دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کا ننگ گوارا نہ کرے، یہ ان کا یعنی مال جو ہے وہ صاحب مال کے حق میں اس میں رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا اس کا حق پہچانے اور اسے اس کا حصہ دے۔ یعنی حق کن لوگوں کا رکھ دیا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یعنی نماز کے بعد یہ دوسری چیز، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے مال میں غریبوں کا جو حق زکوٰۃ کی صورت میں مقرر کر دیا ہے اسے ادا کیا جائے۔ دین ابراہیمی کی ایک روایت کی حیثیت سے اہل عرب اس سے پوری طرح واقف تھے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ مخلوق کے ساتھ وہ صحیح طریقے سے جڑ جائے۔ یہی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے، اور دوسری انفاق سے جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرے رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر خیر و صلاح کا اصلی محرک بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈر کر یہ ساری عبادات کرتے تھے۔ ان عذاب ربہم غیر معمون، بے شک یعنی ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور ہاتھ آئی ہوئی لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین، ان کے پاس جانے میں انہیں کوئی ملامت نہیں۔
बीवियों के अलावा लौंडियों के मामले में भी ये इजाज़त इसलिए थी कि उनके लिए आज़ादी के साथ और ख़ानदानी औरतों की तरह ज़िंदगी बसर करने की कोई मुनासिब और बावकार सूरत उस वक्त तक पैदा नहीं हुई थी। फमान निब्तगा वारा अज़ालिक, अल्लाह फरमाते हैं जो इसके अलावा चाहेगा, यानी बीवी और लौंडी के अलावा, फ़उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हैं जो अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, यानी अल्लाह की हदों को तोड़कर। वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने अहदों का, वादों का पास यानी ख्याल रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम काइमून, वो लोग जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। उलाइका फ़ी जन्नति मुकरमून, यही लोग हैं जो जन्नत में इज़्ज़त से होंगे। यानी वो लोग जो अपनी खल्क और मखलूक दोनों के मामले में अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखते हैं। अमानतों से मुराद यहाँ वो सब क़ुव्वतें और सलाहियतें और असबाब और वसाइल हैं जिनसे इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहरामंद किया है, यानी वो अपने वादों का पास रखते हैं। लफ्ज़ अहद यहाँ वसी मायनों में इस्तेमाल हुआ है। उस्ताद इमाम लिखते हैं वो अहद भी इसमें शामिल है जो बहमी कौलो करार से हमारे अंदर वजूद में आता है। वो अहद भी इसमें शामिल है जो अगरचा कौलो करार से वजूद में नहीं आता, लेकिन हर अच्छे मुआशरे में वो मुस्लिम और मारूफ है।